داری کے ساتھ جھکے رہنا اور ان کے لیے یہ دعا کرتے رہنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، ان دونوں پر رحمت نازل فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا اور پرورش کیا۔ میرے بھائیوں، غور کریں کہ انہوں نے آپ کی خاطر کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی، آپ کی خاطر کئی کئی راتیں جاگ کر گزاری، ذرا سا تم رو دیتے تھے وہ بے چین ہو جاتی تھی، اپنی نیندوں کو خراب کرتی تھی، تم کو پہلا کر سلاتی تھی، تم ذرا سی تکلیف میں مبتلا ہوتے تھے، وہ بیچاری تمہاری اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے خود ہزاروں تکلیفیں اٹھانے کو تیار ہو جایا کرتی تھی۔ انہوں نے تمہارے آرام و راحت کی خاطر کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی، انہوں نے تمہیں خوش خرم رکھنے کے لیے کیسے کیسے رنج و غم برداشت کیے۔ میرے بھائیوں، انہوں نے تمہاری کتنی پریشانیوں کو جھیلا، انہوں نے تمہاری کتنی پریشانیوں کو جھیلا، تمہارے چہرے کی ہلکی سی افسردگی ان کی تمام مسرتوں اور خوشیوں کو غموں میں تبدیل کر دیتی تھی، تمہارے آنسو کا ایک قطرہ ان کے دل پر نہ جانے کتنی چنگاریاں گرا دیتا تھا۔ وہ میرے بھائیوں، یہی نہیں کہ تم بڑے ہو جاؤ، نہیں بلکہ اب بھی وہ تمہاری تعلیم و تربیت کی ہر وقت خواہش مند اور ان کی دلی آرزو اور تمنا یہی ہے کہ تم بڑے ہو کر سعادت، نیک بختی، اخلاق حسنہ کا ایسا نمونہ پیش کرو جو اپنی نظیر آپ ہو۔ میرے بھائیوں، انہوں نے جہاں تمہیں اچھے سے اچھا کھلانا اور پہنانا چاہا، وہی اخلاق و آداب کے زیور سے مالا مال بھی کرنا چاہا۔ تمہاری والدین کی ہمیشہ سے یہی خواہش رہی ہے کہ تمہاری تعلیم و تربیت ایسی کرے کہ تم سے بڑے دیکھ کر تم سے سبق حاصل کرے اور تمہارے اخلاق و آداب، اچھے عادات سے چھوٹے بھائی بہن تم سے اچھی نصیحتیں اور ان کا سبق حاصل کرے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، تمہیں تعلیم و تربیت، اخلاق و تہذیب کی جو بار بار تاکید کی جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے اور تم کو بار بار اس کی رغبت دلائی جاتی ہے، تو صرف اسی وجہ سے کہ تم دونوں جہان میں سرخروئی حاصل کرو۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما حق الوالدین، والدین کا حق کیا ہے؟ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہما جنتک و نارک، وہی تمہاری جنت ہے اور وہی تمہاری دوزخ ہے۔ اور پھر دوسری جگہ آپ نے ارشاد فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس کی ناک خاک آلود ہو، کس کی ناک خاک آلود ہو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، من ادرک والدیہ عنده الکبر احدہما او کلاہما او کلیہما ثم لم يدخل الجنہ، جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، پھر ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنائے۔ اللہ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو